ایک تو ایک آپ کا نا میں نے بیان مہدی علیہ السلام جب ان کا ظہور ہوگا تو امام علی علیہ السلام کچھ دیکھیں یہ شیعہ مذہب میں رجعت ہے. رجعت بولتے ہیں کہ آخر الزمان میں اللہ تعالیٰ دنیا کے جتنے لوگ تھے ان میں جو نیک افراد تھے، جو اچھے لوگ اور جو بہت ہی برے تھے، جو بہت اچھے مخلص تھے اور جو بہت برے تھے، یہ دنیا میں ایک دفعہ پھر آئیں گے. جیسے قرآن مجید میں حضرت عزیر دنیا میں آئے، قرآن مجید میں ہے کہ ایک امت ہے وہ طاعون سے نکلنے کے لیے گئے تھے، پھر وہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آخر میں جو لوگ بہت اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، لیکن وہ دنیا میں انہوں نے جو ان کی دل میں بہت خواہش تھی کہ دین کی عظمت کو دیکھ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اور شان کو دیکھیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حکومت کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اور جن کے دل میں بہت خواہش تھی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کریں، ٹھیک ہے نا، ان کو دوبارہ دنیا میں لائے گا. اور اسی طرح جو لوگ بہت برے تھے، جنہوں نے لوگوں پہ بہت ظلم کیا ہے، شیعوں پہ بہت ظلم کیا، اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، ان کو دوبارہ دنیا میں لائیں گے تاکہ ان کو اسی دنیا میں بھی سزا دیا جا سکے. لیکن جو لوگ اتنے مخلص نہیں ہیں، جو لوگ زیادہ برے نہیں ہیں، تو ان کو نہیں لایا جائے گا. تو یہ کچھ لوگوں کے لیے. تو یہ امام عصر علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اس زمانے میں یہ بہت ساری احادیث میں ہے کہ اس اور قرآن کی آیت میں، یہ بہت لمبی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کچھ لوگوں کو زندہ فرمائے گا. تو اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، دابۃ تکلمہم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. بہرحال کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام آئیں گے، امام حسین علیہ السلام آئیں گے. اور اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے مخلص شیعہ تھے، جو بہت ہی باتقوا تھے، نیک تھے، اور جن پہ ظلم ہوا اور وہ چاہتے تھے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت کریں، لیکن ان کو موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے نا، وہ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں، جان قربان کریں، یا امام علی علیہ السلام کی پہ قربان جائیں، دین کی خدمت کریں، جہاد کریں، ان کی حکومت کو دیکھ لیں، لیکن ان کو نہیں مل سکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کسی مردے کو زندہ کرے دنیا میں. بھائی اس کا کوئی ایک ریفرنس میں ایکچولی میرے فرینڈ ہے ہمارا، وہ بھی الحمدللہ، تو اس کو نا کوئی ریفرنس دینا ہے جس کا شیعہ کتب میں سے ہو جائے. تو شیعہ کتب میں جو ہے رجعت کے متعلق، میں آپ کی شیعہ کتب میں اس کے جو کتاب ہے وہ ہے مختصر البصائر میں، اس کی بہت سب سے زیادہ اس میں کتاب ہے مختصر. البتہ دوسری کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا، قرآن کی آیات میں، تفسیر میں، کتاب تفسیر برہان میں، لیکن اس میں زیادہ ہے. یہ ہے کتاب ہے مختصر و بصائر الدرجات شیخ سعد بن عبداللہ. اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور بہت زیادہ احادیث ہیں. دوسرے کتب میں بھی ہے، کافی وغیرہ میں بھی ہے، لیکن اس کتاب میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں کیونکہ بعض لوگ اس پہ شک کریں گے، اب آپ نے بات چھیڑا ہے، اور دیکھیں میں اس کو قرآن مجید سے میں ایک آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن سے بھی ثابت ہو جائے. اور بہت سارے یہ قرآن کی آیات روایات تو بہت زیادہ. ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ ہے. یہاں پر حدیث آیہ نمبر 243، آیہ نمبر یہ 241، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت. کیا تم نے اس جماعت کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور ان کی تعداد ہزاروں کی تعداد تھی، ٹھیک ہے نا. ایک شہر میں، یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک شہر میں طاعون آیا تھا ایک علاقے میں، تو وہ لوگ اپنے طاعون کے وبا کی یعنی موت کی وجہ سے وہ بھاگ گئے اپنے گھروں سے، سب نکل گئے کہ یہاں پہ ہم مر جائیں گے. تو وہ نکل گئے ہزاروں کی تعداد، موت سے بچنے کے لیے نکلے تھے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے حکم دیا کہ سب مر جاؤ، سب مر گئے. ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اسی دنیا میں مرنے کے بعد. ان اللہ لذو فضل علی الناس. تو یہ ایک دفعہ واقع ہو چکا ہے. پھر اس کے علاوہ مزید آپ کی خدمت میں، اور یہ نبی بھی نہیں تھے، کس طرح نبی تھے، کوئی ولی تھے، اس طرح بھی نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے، اس میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، ان کو اچھا. اور روایات میں کہ جو دوسرے مخالفین نے بھی روایت کی ہے، جو پرانے امتوں میں ہوگا وہ اس امت میں بھی واقع ہوگا، ٹھیک ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ کون سا ہے؟ سورہ ابراہیم نہیں، یہ سورہ بقرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں 259 والی 259 او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یہ جناب ہے عزیر کا واقعہ ہے. عزیر نبی نہیں تھے، صالحین میں سے تھے. تو ان کو اللہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، اللہ نے ان کو 100 سال تک مردہ رکھا، 100 سال تک وہ مرا رہا، پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، ٹھیک ہے نا. یہ پرانی امتوں میں. اب قرآن مجید میں جو اس امت میں رجعت ہوگی اس کے متعلق واضح آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ مبارکہ نمل میں، آیہ نمبر 83. یہ سورہ نمل ہے، آیہ نمبر 83. دیکھیں اس کو اچھی طرح سے بعد میں آپ پڑھ لیں، اس کو سمجھ آ جائے گی. یہ سورہ نمل ہے، آیہ نمبر 83. کیا ہے؟ 74 کا 80 ہے، 82 ہے، 83 ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا. ایک دن آئے گا وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ بہت زیادہ احادیث ہے کہ یہ جو ہے دابۃ الارض یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ، اور اس کو اللہ جانتا میں نے اس کو خواب میں بھی دیکھا ہے، اسی واقعے کو خواب میں دیکھا. بہت سارے روایات میں کہ اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ کے درمیان امام خواب میں دیکھا کہ امیر زمانہ سے آ چکے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور وہ مکہ شریف صفا و مروہ کے درمیان تھے اور کفار کو. تو یہ بہت سارے روایات میں بہرحال. اچھا جو اگلا جو آیا ہے اس کے متعلق وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ، یہ آیہ نمبر 83 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا. ایک دن آئے گا کہ ہم ہر نیشن سے، ہر ملت سے ایک عدد کو، سب کو نہیں ایک عدد کو، ایک جمع، ان کو کیا کریں گے، ان کو جمع کریں گے، ان کو نکالیں گے. سمجھ گئے؟ قیامت میں تو سب کو نکالا جائے گا جی، ٹھیک ہے نا. قیامت کے دن وہاں پہ حتیٰ کہ جانور وہاں پہ آ جائیں گے. قیامت کے دن تو سب انسان آئیں گے. سر نہیں کہ قیامت میں بعض لوگوں کو لایا جائے گا، نہیں. قیامت جو ہے یوم الدین جو ہے بڑا قیامت جو ہے، جس کے بعد جہنم ہے، جس میں حساب کتاب ہے، میزان ہے، صراط ہے، اس کے بعد لوگ جنت جائیں گے یا جہنم دے کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں تو سب لوگوں کو جائے گا. یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایک دن آئے گا نحشر من کل امت فوجا، ہر امت میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو ہم لائیں گے. ممن یکذب بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے. فہم یوزعون، ان کو وہاں پہ کڑا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. تو یہ کب کے لیے؟ یہ قیامت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں تو سب لوگوں کو لایا، یہاں پہ ایک بعض لوگوں کو لایا جائے گا. تو یہ کب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اس میں ہے، اس کے رجعت کے لیے. اور میں آپ کے قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ملاحظہ کریں. قیامت کے متعلق یہ فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یہ بلکہ یہ والی آیت 47. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. قیامت کے دن جب آئے گا پہاڑوں کو اکاڑا جائے گا. پہاڑ جو آسمان میں، پہاڑ جو ہے زمین سے اکڑ کے آسمان میں وہ سیر کریں گے. زمین جو ہے بالکل وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کو بالکل کیا دیکھو گے کہ بالکل ننگا ہو چکا ہے. پہاڑیں بھی اس سے اکاڑی. وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم لوگوں کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، ہر ایک کو محشور کیا جائے گا. لیکن ایک اور بھی دن ہے جس میں بعض لوگوں کو محشور کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور آیت میں آپ کو دکھا دوں، سورہ مبارکہ آل عمران. یہ سورہ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے تھے بھائی صاحب؟ جی نہیں بھائی آپ کریں. یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر آل عمران آیہ نمبر 81 اس میں دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کا میثاق لے لیا، عہد لے لیا، انبیاء کا عہد لے لیا کہ ایک نبی آئے گا، وہ نبی کتاب اور حکمت کے ساتھ آئے گا. اب میں آپ کو کتاب اور حکمت دوں گا، اور اس کے بعد ایک نبی آئے گا، وہ نبی مصدق لما معکم، وہ نبی جو آخر الزمان کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی وہ تصدیق کر رہا ہوگا. جب وہ آئیں گے تؤمنون به ولا تنصرون، اس پہ آپ نے ایمان لانا ہے، اس کی نصرت بھی. اور بھائی سب انبیاء سے عہد لیا نا، آدم سے، نوح سے، ابراہیم، سب سے، کہ جب یہ نبی آئیں گے آپ نے اس کی ایمان بھی لانا ہے، نصرت. تو بھائی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں انہوں نے ایمان لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے قبر، تو نصرت کیسے کی؟ نصرت تو کسی نبی نے نہیں کی، وہ دنیا سے جا چکے تھے نا. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث میں ہے کہ یہ رجعت میں ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں. اس وقت موسیٰ بھی آئے گا، ابراہیم بھی آئیں گے، نوح بھی آئیں گے، سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا وقت ہوگا. ثم اقررتم قلتم علی ذلک. تو یہ بہت سارے روایات میں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اس کے علاوہ بھی قرآن کے آیات ہیں، روایات ہیں. اللہ آپ کی عزت دے، ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا بھائی ایک چیز اور دیکھو میں لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیو دیکھو، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کس کے ہاتھ میں؟ موت اللہ کے ہاتھ میں. اور وہ اللہ جس نے ایک دفعہ خلق کیا ہے، زندہ کیا نا، وہ دوسری دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے.
2 دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے, 3 دفعہ بھی زندہ, 10 بے دفعہ شک بھی. بے شک بے شک. یہ کہ بعض لوگ اس کا مذاق اڑائے نا, وہ جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو قیامت کا بھی مذاق اڑانا, ان کو قیامت کا بھی مذاق اڑانا. قرآن کے سب آیات جس میں ہے کہ اللہ نے اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کیا ہے, ان سب آیات کا وہ مذاق اڑا دیں. جی سر. جی اچھا بھائی, ایک نا آپ سے ریفرنس لینا تھا. جیسے آپ شاید قرآن سے آپ بتا رہے تھے, مجھے وہ آیت ایکچوئل میں یاد نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ حضور کی دنیا میں تھے تب تو کچھ صحابی تھے کہ جو خلافت ہے حضور کے بعد بنو ہاشم میں نہیں جانے دیں, 3-4 صحابی تھے. آپ نے کچھ تفسیر میں بتایا تھا, وہ بتا دیں. دیکھیں یہ صحابت ہے جنہوں نے آپس میں انہوں نے پیکٹ کیا, انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ کیا, یعنی انہوں نے آپس میں طے کیا کعبہ شریف. کیونکہ دیکھیں کعبہ جو ہے اسلام سے پہلے بھی عرب جو ہے, ٹھیک ہے نا, کعبہ جو تھا اسلام سے پہلے بھی عرب اس کو اچھا سمجھتے تھے, اس کی بڑی عزت کرتے تھے. تو یہ لوگ کعبے کے اندر گئے, انہوں نے اپنا وہ ایک آپس میں ایک اگریمنٹ لکھا, اس پہ دستخط. ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ, جلد نمبر ہے 4. یہاں پر صفحہ نمبر 545 ہے, اور بھی روایات میں ہے, یہ حدیث نمبر 28 ہے. دیکھیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا, یعنی امام علی ابن الحسین امام سجاد, ہم ان کے ساتھ اکٹھے کعبہ میں داخل. تو کعبہ میں پرانے زمانوں میں ایک پتھر تھا, اس پتھر رخامہ, وہ عقیق تھا بڑا سا, وہ لال رنگ کا کوئی پتھر تھا ہوتا تھا. یہ روایات میں تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ملتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, اور امیر المومنین السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اسی پتھر پہ رکھا تھا کعبہ شریف میں, ان کو اسی پتھر. تو شیعہ حضرات اس سے بڑی محبت کرتے تھے اس پتھر سے, ٹھیک ہے نا. اس پتھر سے بہت محبت کرنے پاس رکھا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے اس انگریزوں کو کسی جام میں رکھ کے پانی اس میں ڈالا تھا کہ یہ وہ سب پتھر تو نہیں, اب اس کے کچھ انگریزے بچے ہمارے پاس, وہ تو اس میں تبرک کے طور پہ پانی پیش کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا 12. تو میں اپنے والد کے ساتھ گیا, وہاں پہ رخامہ حمراء تھا بین العمودین, وہ 2 ستونوں کے درمیان تھا وہ پتھر. تو میرے والد صاحب نے اس پہ نماز پڑھی ہے, یعنی امام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام نے. فقال فی هذا الموضع تعاقد القوم, اسی مقام پر غاصبین فدق, غاصبین خلافت, غاصبین امامت آپس میں انہوں نے عہد کیا تھا. کعبے میں آ کر انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ان مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قتل, اگر پیغمبر وفات ہو جائیں یا قتل کیا جائیں, لا اللہ یرد هذا الامر فی احد من اہل بیت, اس امر امامت و خلافت کو اہل بیت کے کسی فرد کو نہیں جانے دیں گے. ان کے بعد ہم نے نہیں کسی کو, ان کے اہل بیت میں سے کسی کو امام نہیں بننے دینا, نہ علی علیہ السلام کو, نہ حسن نہ حسین کو. قل تو میں نے کیا ومن کان, میں نے کہ وہاں پہ کون تھے, کان الاول والثانی, خلیفہ اول خلیفہ ثانی, نمبر 1 نمبر 2 وہاں پہ تھے. ابو عبیدہ ابن الجراح بھی تھا, سالم ابن ابی الحبیبہ, سالم مولا حذیفہ, یہ 4-5 صحابہ تھے, انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا. اس کے علاوہ بھی اسی کے متعلق اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے. یہ آیت جو سورہ مجادلہ میں ہے, ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم, 3 آدمی 3 منافق آپس میں جو نجوا کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ چوتھا اللہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم آپس میں کیا سرگوشی کرتے ہو, کیا آپس میں تم سازشیں بناتے ہو. ولا 5 الا هو سادسهم, اگر 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے, زیادہ ہوں یا کم ہوں اللہ ان سب کو پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سب سازشوں کا حساب لے گا. یہ اسی آیت کے ذیل میں اور روایات بھی ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, سمجھ آئی دانش بھائی؟ جی شکر. اچھا ایک چیز پوچھنی تھی, جیسے علماء کرام ہے جو انحصاری جماعت مخالفین کے, تو ان کا شروع سے تو ہم نے انہی کا پڑھا ہے, اب تو ہمیں نہیں ہے, تو ہم قرآن کی کوئی تفسیر ایسی بتائیے جو ہم پڑھے, جو شیعہ, جو ہم نے علم تو شیعہ عالموں سے کون سی تفسیر پڑھے. آپ مہربانی کریں نا, ہمارے گروپ میں ادھر پوچھیں جو شیعہ, ایک تفسیر ہے انگلش میں احمد علی صاحب کی, میر احمد علی, وہ بہت اچھی تفسیر ہے, اس نے انگلش میں ترجمہ, وہ پرانا عالم ہے, انگلش نہیں بھائی اتنی ہے. اردو میں مجھے اتنا نہیں معلوم, آپ ہمارے شیعہ بھائیوں سے پوچھ لیں نا. ایک تفسیر ہے, تفسیر برہان ہے, وہ عربی زبان میں شاید وہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, وہ بہت اچھی تفسیر ہے, بہت بہترین ہے, وہ مفصل ہے. کوئی واٹس ایپ گروپ میں ہے ہوگا کوئی جس میں, ہاں اس میں پوچھیں نا کہ وہ آپ کو بتا دیں کہ اردو میں کون سی تفسیر, جس میں دیکھیں تفاسیر مشکل یہ ہے, جو شیعہ مولوی لکھتے ہیں نا, بالخصوص یہ لوگ جو تفسیر بہت ہیں, زیادہ ہیں, یعنی اکثریت ان کی ہے جو غلط, ان میں سے کم ہیں جو تفاسیر اچھی لکھتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے مطابق لکھتے ہیں. تو شیعہ تفاسیر میں بالخصوص ہمارے دور میں جو علماء ہیں نا,
وہ جو خود عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا، ان کو خود بھی پتہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی حدیث تو شیعہ عقیدے کے مخالف لکھنا یہ عام چیز ہے شیعہ علماء کے ہاتھوں. تو عرض یہ ہے تو وہاں پہ آ کے کسی بھائی سے پوچھ لیں کہ کون سی تفسیر جو ہے اردو زبان کا، آپ کو وہاں ایک لاسٹ سوال میرا، ایک لاسٹ ہے. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ میں آپ کو نمبر سینڈ کر دوں گا بھائی. ایک بھائی لاسٹ سوال تھا میرا، جب حضور ہجرت کے لائن لاسٹ رہ گئے تو ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے؟ یہ میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو بکر کو کیوں ساتھ. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اگر پیچھے بچ جاتا، یہ چغلی لگاتا، کچھ کر لیتا، غلط حرکت یہ کر لیتا، یا مثلا اس کو دیکھ دو تھپڑ مار لیتے وہ بتا یہ، یا مثلا دیکھیں نبی کریم وہ منافق سے بھی بہت پیار کرتے اس کی نہیں، وہ لوگ مسلمان بھی بنتے تھے نا کرم کی وجہ، بھائی وہ خود بھوکے رہتے گھر والے. تو اگر کسی وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو وہ بڑے قریب، یہ خلق نہیں تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو رد، یعنی کسی روایت میں یہ وجہ، آپ وجہ پوچھا نا کہ کیوں اٹھا کے لے، میں نے نہیں دیکھا کہ وجہ بتا دے. ہم اپنی طرف سے کچھ گمان کر سکتے ہیں. پہلی بات ہے ابو بکر کہ وہ بھائی اس کو کیونکہ اس کی دنیا میں اس کی کوئی بہادری کی کوئی وہ تعریف نہیں ہے کہ اس کو میں سپورٹ کے لیے لے کے گئے کہ یہ بھائی سپورٹ کرے گا نا، کیا خاک سپورٹ کرے گا. ابو بکر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس کو راستے کا پتہ، کہ مثلا مدینے کا ڈائریکشن کس طرف ہے، کہ کہہ دیں کہ بھئی یہ راستہ اس کو آتا ہے، یہ بھی کہ اس کو نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کا جو گائیڈ تھا کہ مدینہ کا راستہ دکھانے والا وہ ابن اریقط تھا، وہ دوسرا شخص تھا، ٹھیک ہے نا. یا ابو بکر مثلا وہاں پہ کھانا لے کے آیا تھا خدمت کی، یہ بھی کسی روایت. جب غار میں تھے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کھانا لے کے آتے تھے، ان کے جو بھی سفارشات وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کراتے تھے، ٹھیک ہے. ہاں تو ابو بکر کو کس لیے ساتھ لے کے گئے ہمیں نہیں معلوم. اونٹنی بیچی تھی انہوں نے حضرت، اونٹنی بیچی ابو بکر، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، پیسے بھی لیے تھے اس سے، اور بہت اعلیٰ پیسے لیے. نہیں یہ تو ان کی میں نے ایک پڑھی تھی، جی سنا میں نے، وہ بول رہے تھے کہ حضور نے زبردستی دی ہے. وہ تو وہی کہے گئے نا زبردستی دیا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق شریف میں یہ ہے کہ وہ ہدیہ وہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول. ہدیہ اگر کوئی ہدیہ کرے وہ کبھی ان کی سنت میں نہیں ہے کہ کسی ہدیے کا وہ ہدیہ قبول کر. ابھی میں آپ کو گفٹ دے دوں نا، گفٹ یہ سنت ہے، آپ قبول کریں. ابھی میں کہتا ہوں بھائی صاحب آ جاؤ، میں آپ کو فرض کریں یہ کتاب ہدیہ دے دیتا ہوں، قمیض دے دیتا ہوں، یہ ٹوپی جو سن گلاسز جو بھی ہدیہ دے دو، یہ آپ اس کو رد کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کے لیے بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے، ثواب یہ ہے کہ آپ قبول کریں ہدیے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے، اور ان کی سنت میں کبھی نہیں ہے کہ وہ ہدیہ کا پیسہ دیتے تھے. کبھی دکھائے نا وہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس اونٹ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا پیسہ دوں گا. وہ عائشہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو اپنے باپ کی عزت کے لیے تو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اور بھائی کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کے لیے پیسے دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. جو حقیقت ہے، اصل حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے دیے تھے، تو اسی لیے کہ وہ ہدیہ نہیں کر رہا تھا نا. اگر ہدیہ کر رہا تھا تو وہ کبھی پیسہ نہ لیتے، وہ ہدیہ قبول کر، وہ تو وہ فروخت کے چکر. اچھا، جیسے عائشہ اور حفصہ کے متعلق آتا ہے زباندار خلافت جو گست بھی ہے اس میں ساتھ دیا ہے ابو بکر عمر کا دونوں نے. تو میں نے سنا تھا ام سلمہ یا ام حبیبہ ان میں سے وائف نے کیا کچھ ایسے یہ عمل نہیں، بلکہ اور کیسے. ام حبیبہ جو ہے ابو سفیان کی بیٹی ہے، وہ اچھی عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ام حبیبہ معاویہ کی بہن ہے، وہ اچھی عورت. لیکن ام سلمہ بہت ہی مومنہ، بہت ہی پاک. انہوں نے ام سلمہ سے کس اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہمیشہ ام سلمہ ان کی خدمت کر اور سپورٹ کرتی تھی، اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی ان کے اس سے کوئی شکایت. اچھا جناب، اللہ مجھے بچائے برے گمان سے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے مان لیجیے فرض کیجیے اگر کسی لیڈی کے اوپر ہم کوئی تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ فلانے شخص کے ساتھ یہ ایسے غلط ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لیڈی تو اگر صحیح ہوگی تو وہ بندے سے دوری اختیار کرے گی کہ یار اس کی وجہ سے میرا کریکٹر خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس سے دوری علیحدگی اختیار کروں. تو جیسے قرآن کی آیتیں ہیں طلحہ کے بارے میں، جیسے آیا کہ حضور کے گھر میں ایسے انٹری، تو عائشہ جب پتا چلا، کیونکہ عائشہ کو بھی پتا ہی ہوگا کہ یہ میرے متعلق اتری ہیں، طلحہ کے متعلق اتری ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ طلحہ کے ساتھ ہی رہے. تو اس کے بارے میں کیا؟ تو یہ تو عائشہ جو دیکھیں طلحہ تو اس کا، تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ طلحہ نہیں آ سکتا ہے، دروازے سے آگے کوئی نہیں آ سکتا، کسی نے بات بھی کرنے پردے کے پیچھے سے بات کرے، تو طلحہ کو بڑا غصہ آیا تھا، اس نے غلط باتیں، اور ان کے اپنی کتابوں میں ہے کہ صحیح سند کے ساتھ کہ عمر نے طلحہ سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک آپ پہ غضبناک تھے آخر. تو پھر ان کے تعلقات کیا رہے، یہ تواریخ میں دیکھیں اس طرح کے جو تعلقات مشکل ہوتا ہے، بالخصوص تعصب ہے لوگوں کا، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، تقیہ بھی ہے نا. تو اس کو نقل کرنا یہ ہے کہ جب عثمان کے خلافت، عائشہ جو ہے
عثمان کے قتل کے فتوے دیے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر. اور عائشہ کی بڑی اس زمانے میں بہت یعنی اس کی بڑی پوزیشن تھی مسلمانوں کے درمیان. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی ہے، ابو بکر کی بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے خلیفے کی بیٹی ہے، اور صحابہ بھی اس کی طرف بڑی رغبت سے دیکھتے تھے. عام مسلمان جو یہ تو بہت اس کی عزت کرتے. تو عثمان نے اپنے داماد کو، اپنے چچا کے لڑکے مروان ہے، اس کو بھیجا کہ تم میری، عثمان کے گھر کا گھیرا ہوا تھا نا، گھیرا محاصرہ ہوا تھا، لوگ گئے تھے کہ ہم قتل کر رہے ہیں عثمان کو. عثمان اس سے کہہ رہے تھے کہ عثمان تو خلافت سے ہاتھ، تجھے کچھ نہیں کہے، تم ریٹائر ہو جاؤ. عثمان کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نہیں. لوگوں نے کہا کہ بھائی ریٹائر نہیں ہونا تو تم قتل کریں گے. تو اس وقت یہ سب فتنہ عائشہ ہی نہیں کیا تھا. تو یہ اپنی جب بات قتل ہونے تک پہنچ گئی نا کہ اب یقین ہو گیا کہ اب قتل ہو جاؤں گا، تو اس نے کس کو بھیجا؟ یہ بہت سارے روایات میں صحیح ہے. تو اس نے بھیجا کہ بھائی عثمان، عائشہ سے کہہ دو کہ تم آ کے کچھ کرو نا، لوگوں کو منع کرو، یہ میں قتل ہو جاؤں، میری جان بچا. تو عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، مروان کی طرف، اور کہا تو مجھے آیا کہ میں اس کی جان بچا دوں. میری تو تمنا ہی یہی ہے کہ وہ میرے تیلے میں ہو، اور تیلے میں ایک پتھر بھی ڈال دوں، اس کو سمندر میں پھینک دوں. میری تو خواہش ہی میں کیوں اس کی جان بچاؤں. میں تو جا رہی ہوں حج کے لیے. وہ فوراً نکل گئی. اس نے یہی، اللہ کی قسم، اس نے کہا کہ میری تو خواہش ہی یہی ہے کہ کسی میرے تیلے میں، اور تیلے کو میں سمندر میں تو بھی تیلے میں ہو. مروان سے کہا تم دونوں تیلے میں ہو. ایک تیلا ہوتا ہے نا جو گدے کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کو اردو میں کیا، پنجابی میں کیا بولتے ہو تم؟ کیا بولتے ہو؟ تھیلا ہی بولتے ہیں ویسے اس کو. گدے کے اوپر گدا ہوتا ہے نا سواری، اچھا بوری، دونوں طرف ہوتا ہے نا وہ. ہاں وہ مسافر جب چل رہا کہتا ہے میری تو تمنا یہ تم دونوں اس میں ہو اور اس کو سمندر میں پھینک دوں، یعنی تم کو تمہارا قتل ہونا تھی تو میری خواہش ہے. اس نے اشعار بھی پڑھے، ٹھیک ہے نا. تو پھر مروان نے شعر پڑھے کہ اس مروان نے شعر پڑھیا کہ بھائی یہ سارا فتنہ تیرا ہے، تم اب جو ہے سارا فتنہ کر کے عثمان کو، اب جو ہے تو حج کے لیے جا رہی. تو حج میں چلی گئی. حج میں جب چلی گئی ہے تو راستے میں اس کو خبر ملی ہے، حج پہنچ گیا، حج مکے پہنچ گیا، اس کو خبر ملی کب عثمان قتل. بہت خوش ہو گئی. پتہ ہے وہ کیا کہتا تھا؟ کہتی ہے وہ نعرے لگا رہی تھی اب طلحہ کی باری، اب جو ہے خلافت طلحہ کو ملے گا. فوراً لوگوں سے کہہ دیا کہ چلتے ہیں مدینہ. خوش ہو گئی نا کہ عثمان، جب خبر پہنچا کہ عثمان قتل ہوا ہے، یہ خوش ہو گئی، نعرے لگانے لگی. اب طلحہ چلی گئی راز مدینہ کی طرف. یہ سب سنی مصادر میں، تاریخ تبری وغیرہ. راستے میں پہنچا تو راستے سے آیا، راستے میں جب چلے نا تو سامنے سے لوگ آ رہے تھے مدینہ سے. پوچھا مدینہ میں کیا ہوا؟ کیا عثمان قتل ہو. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ اس لوگوں نے علی علیہ السلام سے بیعت کی. کیا بولا کیا ہوا؟ کہتا ہے لوگوں نے علی علیہ السلام سے بیعت. اوے طلحہ کے ساتھ؟ کہتا ہے طلحہ کے ساتھ کسی نے بیعت نہیں. اوئے ہوئے سر، ایک دفعہ پر گئی. عثمان مظلوم مرا، عثمان مظلوم مرا، واپس مکے چلو، واپس مکے چلو. راستے سے پھر گئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت ڈرامہ تماشا کیا. راستے سے پھر گئی کہ واپس چلو. عثمان جو ہے، عثمان خلیفے کو قتل کیا، امام کو قتل کیا ہے. بھائی دیکھو، جب تک اس کو خبر نہیں ملی نا کہ علی علیہ السلام خلیفہ، وہ بڑی خوش تھی. وہ کہہ رہی طلحہ کے لیے نعرہ بات. جب خبر ملی ہے کہ طلحہ کو حکومت نہیں ملی، ایک دفعہ سر پکڑ کے عثمان کو ان لوگوں نے مار دیا. عثمان لا آ جاؤ جی، عثمان کی جو وہ کر رہے ہیں، عثمان کے انتقام، عثمان کے خون کا بدلہ، حالانکہ اس نے خود قتل کرا عثمان کا. اب جو ہے نا فتنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے مکے میں کہ ہم عثمان، میں تو اس کی ماں ہوں، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے. بھائی میں نے عثمان، آؤ میرے ساتھ. تو اس زمانے میں عثمان کے جتنے گورنر تھے نا، کوئی شام میں گورنر ہے، کوئی عراق میں، شام میں تو نہیں، شام میں معاویہ تھا، کوئی مصر میں ہے، کوئی یمن میں ہے، بحرین میں ہے، عراق میں، بصرہ، کوفہ، سب بھاگ کے مدینہ مکہ آئے. کیونکہ لوگ ان سے، کیونکہ عثمان قتل ہوا ہے تو اب ان کی باری ہے. مکہ آئے تھے تو بے پناہ پیسے چوری کر کے لے کے آئے تھے. تو انہوں نے اس کی بڑی فائنینس کیا. اور یہ خود عائشہ جو ہے اس زمانے میں بہت ہی جوشیلے تقریریں کر رہی تھی، لوگوں کو اکسا رہی تھی کہ آؤ، علی علیہ السلام نے کس کو قتل کیا ہے؟ عثمان کو قتل کیا ہے، اس کی خلافت باطل ہے، اس کا آپ نے بدلہ لینا. تو اس طرح اس نے جنگ جمع